کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی درسگاہ بھی تھی جہاں سے صرف عالم نہیں بلکہ دنیا کے لیڈر تیار ہوئے، اور حیرت کی بات یہ ہے وہ کوئی محل نہیں بلکہ ایک سادہ سی مسجد تھی۔ مسجد نبوی ایک جامع اور ہمہ جہت مقام رکھتی تھی۔ یہی اسلام کا پہلا مرکز تعلیم و تربیت تھی، جہاں قرأت قرآن، تعلیم حکمت و سنت، تزکیہ کا وہ نصاب رائج تھا جو اللہ کا متعین کردہ ہے اور قرآنی بیان کے مطابق بعثت نبوی کا بنیادی مقصد ہے۔ پھر یہی مسجد تزکیہ و اصلاح کا اولین مرکز بھی تھی، اور وہاں تقوی، ذکر اللہ، شکر نعمت، مشاہدہ فطرت، تفکر و تدبر، عبرت پذیری، جہاد جیسے اہم اجزاء مشتمل نسخہ استعمال کر کے تربیت کا عمل انجام پاتا تھا۔ اور پھر اسی کا فیض تھا کہ اس درسگاہ اور مرکز کے تربیت یافتہ افراد یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قیادت عالم کے منصب تک پہنچے، اور دنیا کے ہر خطے میں ان کے فیوز روشن اور تاباں ہوئے۔ یہ سب کچھ اعجاز تھا اس درسگاہ کے معلم و مربی کا، قربان جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو، تعلیم کو، تربیت کو اور تزکیہ کو باہم دیگر مربوط کر دیا۔ سارے کام مسجد سے وابستہ کر دیے تاکہ دین کے تمام شعبے ایک دوسرے سے پیوست رہیں، ان میں کوئی تفریق پیدا نہ ہونے پائے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کی طرح ایک معمار، ایک مزدور، ایک کارکن کی حیثیت سے ہماکن محنت میں منہمک ہیں۔ قائد اعلیٰ کی اس جفاکشی نے پیروکاروں میں حوصلہ بڑھا دیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو یہ بہت گمراہ کن کام ہوگا۔ سارے صحابہ پورے ذوق و شوق سے اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ گئے ہیں۔ 12 دن کے مختصر عرصے میں یہ مسجد مکمل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ کی زبانوں پر بصورت شعر یہ دعا جاری رہی، خدایا خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے، آپ انصار اور مہاجرین کی مدد فرمائیے۔ غور فرمائیے، یہ کردار نبوی کا بہت تابناک پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ صرف سنگی بنیاد رکھ دیں اور عافیت قدے میں جا بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بنیاد کا پتھر رکھ کر دوسروں کی محنت کا کریڈٹ اپنے دامن میں ڈالنے کا عمل نہیں کیا، نہیں، بلکہ از اول تا آخر پورے کام میں شریک رہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف محنت اور مزدوری کے پیشے کی عظمت اور وقار بڑھایا، اپنے اس عمل سے پیشوں کی تحقیر کا دروازہ بند کر دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی برتری یا کمتری کا معیار پیشے اور مشغلے نہیں، کردار و عمل اور خوف آخرت کی دولت ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا عملی درس دیا اور اعلیٰ و ادنا کی تفریق کی لعنت ختم کرنے کا اعلان فرما دیا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو فالو کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔